اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے اور جو منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کی مثل نہ لا سکے اور یقیناً نہ لا سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل نہ لائی جا سکی؟ تاریخ اسلام پر غور کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور آپ کے بعد بھی مکہ اور مدینہ میں کٹر اور متعصب عیسائی اور یہودی بستے تھے جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے۔ خود مسلمانوں میں بھی ایک مسلم نما گروہ موجود تھا، قرآن نے ان کا نام منافق رکھا ہے۔ ان کے ذمے مسلمانوں کے جاسوس کا رول ادا کرنا تھا، جیسے ابو عامر راہب اور مدینے میں اس کے منافق ساتھی جس کے بادشاہ روم سے مخصوص روابط کا تاریخ میں تذکرہ موجود ہے۔ اگر ان لوگوں کو اس قسم کی کتاب مل جاتی تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کی ہر ممکن نشر و اشاعت کرتے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی اللہ آگ سے، آخرت کی آگ سے ڈرا رہا ہے۔ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے برعکس ہے، وہ اس طرح کہ پروردگار عالم سورہ حمزہ میں ارشاد فرماتا ہے خدا کی جلانے والی آگ جس کا سرچشمہ دل ہے، جو اندر سے باہر کی طرف سرایت کرتی ہے۔ سامعین اکرام، یعنی اس جہان کی آگ کے برعکس جو باہر سے اندر تک پہنچتی ہے۔ آیت میں آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وقودو، جس کے معنی ہے وہ چیز جو آگ پکڑ لے، یعنی وہ مادہ جو جلنے کے قابل ہے، جیسے لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں ایندھن کے طور پر۔ یہاں انسان اور پتھر ایندھن ہے۔ پتھر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے حجارہ۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ حجارہ سے مراد گندھک کے پتھر ہیں جن کی حرارت دوسرے پتھروں سے زیادہ ہے، لیکن بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس تعبیر کا مطلب جہنم کی شدت حرارت کی طرف متوجہ کرنا ہے، یعنی اس میں ایسی حرارت و تپش ہوگی جو پتھروں اور انسانوں کو بھی شعلہ ور کر دے گی۔ جہنم کی سزا تو نافرمانوں کے لیے ہے، مگر کافروں اور مشرکوں کی اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی کہ جن پتھروں کو وہ پوجتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان پتھروں کے خداؤں کے لیے تو ان کا خیال تھا کہ وہ خدا سے ہماری سفارش کریں گے، اب وہ سفارشی جہنم میں خود ہی جھونک دیے جا رہے ہیں، تو کافروں کی حالت زار کیا ہوگی؟ جہنم کی اس آگ میں مجرم ایک ہی وقت میں سزا یافتہ بھی ہیں اور ایندھن بھی، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بعض صاحبان خدا صاحبان نعمت بھی ہوتے ہیں اور وسیلہ نعمت بھی ہوتے ہیں، پابند شریعت بھی ہوتے ہیں اور ماخذ شریعت بھی ہوتے ہیں۔
یہاں پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی پرستش کی گئی ہے کہ بندے اور یہ بت کہ جن کو وہ لوگ خدا سمجھتے تھے ایک ہی جگہ ہوں گے۔ کتاب احتجاج تبریسی میں مولا کائنات علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہمارا گزر ایک پہاڑ سے ہوا جس کے ایک حصے سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ رو رہا ہے۔ پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ یہاں سے حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دوزخ میں انسان اور پتھر جلیں گے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مت ڈر، وہ کبریت کا پتھر ہوگا۔ جب پتھر نے ہمارے پیارے نبی کا یہ فرمان سنا تو اس کے آنسو تھم گئے اور وہ پرسکون ہو گیا۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یعنی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اور ہم کبھی بھی اہل بیت کی اس راستے سے نہ بھٹکیں اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلیں تاکہ جنت میں پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔